السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے کہ آپ میرا کنٹینٹ استعمال نہ کریں اپنے یوٹیوب چینلز کے لیے۔ بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کچھ عرصے پہلے میں نے آپ لوگوں کو اپنی ویڈیوز کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ اب آپ لوگوں سے معافی کے ساتھ اس اجازت کو واپس لیتا ہوں۔ اس پورے پروسیس میں جس کرب و اذیت سے میں گزرا ہوں اس کا آپ لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ویڈیو آئی، اس کے بعد کوئی 1130 کے اوپر ای میل میرے پاس آئیں، میسیجز اور واٹس ایپ وہ تمام چیزیں الگ ہیں، لنکڈ ان کے اوپر صرف ای میلز میرے پاس آئیں کہ لوگوں نے بولا جی ہم آپ کا چینل یوز کرنا چاہتے ہیں، ویڈیوز یوز کرنا چاہتے ہیں، پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے میرا حشر کیا وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک تو تصویریں بہت زیادہ فیک لگا دی میری، کبھی مجھے فقیر بنا دیا، کبھی مجھے گنڈا بنا دیا، کبھی کچھ بنا دیا، کبھی کچھ بنا دیا۔ اچھا، اس کے بعد بہت ہی واہیات قسم کے تھمبنیل استعمال کیے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میاں بیوی کے اوپر، تو اس ویڈیو کا ٹائٹل کسی صاحب نے لگا دیا میاں بیوی کے سہاگرات، اور نیچے ساتھ میں میری بڑی ساری تصویر اور ذیشان الحسن عثمانی۔ ان سے منتیں کر کے ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے ہٹائی۔ میں فل ٹائم اسی کام میں لگ گیا تھا، آپ نے دیکھا اتنے دن سے میں ویڈیوز بھی نہیں بنا سکا، کیونکہ میں اسی کاموں میں لوگوں کو بولا تھا اللہ کے واسطے یہ نہ کریں۔ اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے بات کی کہ جی آپ اپنے چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں لیکن مجھے تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو میں بڑا آپ کا مشکور شکر گزار رہوں گا کہ اگر آپ ویڈیو مجھے ایک دن پہلے بھیج دیں، تاکہ جو مجھے ایڈٹ وغیرہ کرنی ہے پھر میں اپلوڈ کر دوں گا۔ میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، آپ لے لیجئے۔ اب بھائی صاحب کو جیسے ویڈیو بھیجی انہوں نے اپلوڈ کر دی۔ جب میں نے اپنی اوریجنل ویڈیو اپلوڈ کی تو انہی صاحب نے مجھے کاپی رائٹ اسٹرائک مار دی میرے چینل کے اوپر۔ میں نے پوچھا آپ میرے چینل پہ میرے کنٹینٹ پہ مجھے کاپی رائٹ اسٹرائک کیسے مار سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ جی میں نے ایڈٹ وغیرہ کی تھی تو میرا زیادہ حق بنتا ہے، اور آپ کو تو اللہ نے بہت پیسہ دیا، آپ کہیں سے پیسے کما سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرا چینل مونیٹائز ہو جائے، اور مونیٹائز میرا چینل ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ پیسے کما سکوں، اس لیے کاپی رائٹ اسٹرائک مار دی۔ اب وہ یوٹیوب میرا چینل بند کر رہا تھا، بڑی مشکل سے وہ پوری ای میل چین کر کے، تصویر بھیج کے، سیلفی بھیج کے بتایا اور یقین دلایا کہ بھائی میرا چینل ہے، میں بات کر رہا ہوں، میری ویڈیو ہے۔ اس طریقے سے ای میل آئی تھی، اللہ کے واسطے میری کاپی رائٹ اسٹرائک وہاں سے ریموو کریں، تو شکر ہے یوٹیوب نے ریموو کر دی، ورنہ ایک آدھ ایسی اسٹرائک اور پڑی تو چینل بند ہو جاتا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے فیس بک کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کر دی، میں نے اپلوڈ کی تو مجھے کاپی رائٹ اسٹرائک مار دی۔ میرا فیس بک کا جو چینل تھا پیج وہ ڈی مونیٹائز ہو گیا۔ اب میں فیس بک کے اوپر چینل کو مونیٹائز نہیں کر سکتا، میرا وہ 6 لاکھ فالوورز کا جو پیج ہے وہ بالکل خراب ہو گیا ہے، کیونکہ میرا کنٹینٹ یوز کر کے لوگ مجھے کاپی رائٹ اسٹرائک مار دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری بدتمیزی ہوئی، اس کو بھی چلے برداشت کر لیں، کہ آپس میں ایک دوسرے کو اسٹرائک مارنا شروع کر دی۔ میں نے کنٹینٹ کو بولا میں اسٹرائک نہیں ماروں گا، اپلوڈ کر سکتے ہیں، تو ایک صاحب نے اپلوڈ کیا، دوسری صاحبہ نے اپلوڈ کیا، صاحبہ نے صاحب کو اسٹرائک مار دی، صاحب نے صاحبہ کو اسٹرائک مار دی۔ اب دونوں کے دونوں گالیاں دیتے ہوئے واپس میرے پاس آ رہے کہ آپ نے اسٹرائک مار دی۔ میں کہا جی میرے چینل سے اسٹرائک آئی نہیں، آپ چیک کر لیجئے۔ اب اس کا تو کوئی میرے پاس علاج نہیں نا، ایسے تو کوئی ایک ہی بندہ کاپی کر سکتا ہے، وہ سب کو اسٹرائک مارتا رہے گا۔ یہاں تک کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے بولا کہ جی میں نے 2 لاکھ روپے مہینہ کے اوپر ایک بچے کو رکھ لیا ہے، وہ آپ کی چینل کی کاپی کر کے اس کو سارے پلیٹ فارم سے چڑھاتا رہے گا، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر۔ آپ ان تمام چینل سے اپنی مونیٹائزیشن بند کر دیجئے، اور اب اس سے پیسے میں کماؤں گا، اور بس میں نے اس کے اوپر بچہ رکھ لیا اور میرے پیسے ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ مجھ پہ غصہ کر رہے تھے۔ انہی صاحب نے 15 دن پہلے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ کی کاؤنسلنگ فیس بہت زیادہ ہے، 5000 روپے میں بھر نہیں سکتا۔ اب انہی نے 2 لاکھ پہ بچہ رکھ لیا ہے، اور باقاعدہ مجھ سے لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے کہ کسی طریقے سے کانٹینٹ بنا کے بس میں ان کو دے دوں اور اپنے چینل کے اوپر نشر نہ کروں۔ تو ان تمام، اور یہ تھوڑی سی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں، اس کو اپنا بڑے آرام سے 1000 سے ملٹیپلائی کر لینا جس کرب سے میں گزرا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے نیکی کی تھی، کوشش کی تھی نیکی کرنے کی، کہ اگر میری وجہ سے، میرے کنٹینٹ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو اچھی بات ہے، اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو پیسے یوٹیوب مجھے مہینے میں دیتا ہے الحمدللہ میری دن کی کمائی اس سے زیادہ ہے۔ تو لیکن اس کے بعد جو میں جس ذہنی کوفت اور اذیت سے گزرا ہوں، اور آپ کی ای میلوں کے جواب دینے کے اوپر، اور جو واہیات آپ لوگوں نے تھمبنیلز بنا دیے تھے، اور تمام چیزوں کو آپ ایڈٹ کر رہے ہیں میری ساتھ ویڈیوز کے ساتھ، کسی ہالی ووڈ کی، بالی ووڈ کے کوئی ڈانس لگا رہے ہیں، کوئی ان کے وہ میمز ٹائپ کی جو ہوتی ہیں ویڈیوز وہ ایڈ کر رہے ہیں، اس کنٹینٹ کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں سے پوچھے، وہ شاعر کہتا ہے کہ ہماری نیکیوں کا کیا بنے گا، ہمارے گاؤں میں دریا نہیں ہے۔ وہ ایک اور شعر یاد آ رہا تھا یہ تمام چیزیں دیکھ کے، کہ ہمیں اس شہر کی تعمیر کا سودا ہے جہاں، ہمیں اس شہر کی تعمیر کا سودا ہے جہاں، لوگ چن دیتے ہیں معمار کو تعمیر کے ساتھ۔ میں اس شہر عداوت میں رہتا ہوں جہاں، میں اس شہر عداوت میں رہتا ہوں جہاں، لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میری غلطی تھی، میری نااہلی تھی، میری بیوقوفی تھی کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنا کنٹینٹ کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اور اس کے نتیجے میں نے بڑے اچھے طریقے سے بھگتے۔ تو اب اس چینل سے میں آفیشیلی اعلان کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی شخص میرا کنٹینٹ میرے
پرمیشن کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ ابھی تک جو آپ کر چکے وہ کر چکے، براہ مہربانی اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے، اسے ختم کر دیجئے، 2-3 دن لے لیجئے، لیکن اس کے بعد مجھے کوئی بھی اگر کنٹینٹ نظر آئے گا تو میں اس کے اوپر کاپی رائٹ اسٹرائک مار دوں گا۔ جو اب میرا ڈی مونیٹائز کر چکے ہیں فیس بک کا چینل وغیرہ، جو کچھ بھی وہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ ظاہر بات ہے اس کو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن حضرائے کرم آج کے بعد یہ حرکت بالکل بھی نہ کیجیے اور تھوڑے سے سدھر جائیے۔ یہ اخلاق کا جو زوال آ گیا نا ہمارے ملک کے اندر، یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے بھیا۔ اتنا زیادہ اخلاقی زوال دنیا میں کسی قوم کا نہیں دیکھا۔ یہی اگر ہمارے حالات رہے اور یہی پروفیشنل ایتھکس رہیں تو کیسے ڈیٹا سائنٹسٹ بنیں گے، کیسے اے آئی ڈیولپر بنیں گے، کیسے اچھے انسان بنیں گے۔ فائدہ نہیں ہے آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کا۔ میرا بھی ٹائم برباد ہوا، آپ کا بھی ٹائم برباد ہوا، 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ویڈیوز بنا کے، اور اگر میرے ویورز کا یہی حال ہے جو انہوں نے بھی میرے ساتھ کیا ہے تو میں بڑا سوچ کے پریشان ہوں باقی لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں کیا کرتے ہوں گے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے، اپنے خدا اور رسول کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے۔ تھوڑا سا جھانک لیں گریبان کے اندر، تھوڑی سی شرم لے لیجئے۔ میرے جیسے زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے نہیں اس یوٹیوب کے اوپر۔ ہمارے ملک میں ایک ذہین فتین آدمی موجود ہے، 6,000 سے اوپر پی ایچ ڈیز موجود ہیں، 60,000 اسٹوڈنٹس ابھی ملک سے باہر ممالک کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے نا کتنے لوگ آپ کے پاس یہاں موجود ہیں جن کا یوٹیوب چینل ہو، جو آپ کو بتاتے ہوں کہ جہاں ہم پہنچے وہاں ہم آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک اچھا ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں تو میں آپ کو ڈیٹا سائنٹسٹ بنانا چاہتا ہوں۔ میں یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن گیا ہوں تو میں آپ کو سکھاتا ہوں وائس چانسلر کیسے بنتے ہیں۔ میں کوئی منسٹر بن گیا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں منسٹر کیسے بنا جاتا ہے۔ میں امریکہ میں آ کے USMLE کلیئر کر کے ڈاکٹر بن گیا ہوں تو میں آپ کو اس کا پروسیجر بتاتا ہوں۔ کتنے بندے ہیں جن کے آپ کو یوٹیوب ویڈیوز مل جائیں گی، کتنے بندے ہیں جن کے آپ کو فیس بک پوسٹ مل جائیں گی، کتنے بندے ہیں جو تمام کتابیں لکھ کے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تھوڑے سے گنے چنے لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ یہ حشر کریں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس چینل کو بند کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ 2 کاپی رائٹ اسٹرائک مار دیجئے، چینل بند کر دیجئے، آپ بھی گھر جائیں ہم بھی گھر جائیں، لیکن تھوڑی سی ایتھکس کے اوپر کام کیجئے، تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بڑی اذیت سے گزرا ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس سے غیر حاضر تھا۔ میں اتنا پریشان رہا ان تمام چیزوں میں، اور وہ اسی گندے گندے تھمبنیلز اور میمز دیکھ کے کہ میں خود ڈپریشن میں چلا گیا۔ میں نے کہا اللہ میاں میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اور آپ لوگوں سے بات بھی نہیں ہو سکی۔ تو ایسا کرنے سے آپ یقین جانیے کہ اب میرا نقصان نہیں کر رہے، تھوڑا بہت نقصان کر رہے ہیں تو اپنا ہی کر رہے ہیں، لیکن اتنی بھی عقل ہمارے پاس کہاں ہے کہ ہم اس کو بھی پہچان سکیں۔ جب قوموں کا زوال آتا ہے نا تو اس میں جو سب سے بڑا عذاب ان کے اوپر آتا ہے، اس میں سے ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا نفع نقصان سمجھنے کے قابل نہیں رہتے۔ ان کو نہیں پتہ چلتا کون ان کا ہمدرد ہے اور کون ان کا دشمن ہے۔ وہ اس کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں وہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں اور دنیا کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔